أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 ہے۔ اس آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے ایک اہم اور اصولی بات بیان کی گئی، اور چونکہ ہم بھی آدم علیہ السلام ہی کی اولاد ہیں، اس لیے یہ اصولی اور اہم بات تمام انسانوں کے لیے ہیں اور تمام انسانوں پر یہ صادق آتی ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں فرشتوں نے اللہ کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق اپنا احساس یا اطمینان حاصل کرنے کے لیے ایک طرح سے سوال کیا تھا کہ آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں، کرنے والے ہیں، من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ جو فساد اس میں برپا کرے اور جو خون خرابہ کرے، اور ہم تو تیری تسبیح اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اسی کے حوالے سے ایک طرح سے فرشتوں کا جو احساس تھا کہ زمین کی خلافت انسان کیسے انجام دے گا اور اس کے بس میں یہ خلافت کیسے ہوگی، تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم دے دیا۔ ایک طرح سے یہ دنیا کی جو خلافت ہے، دنیا کا جو اقتدار ہے کہ یہاں پر تمام چیزیں اس کے لیے مسخر کر دی گئی، اس کے تابع کر دی گئی، تو چیزوں سے فائدہ اسی وقت ایک انسان حاصل کر سکتا ہے جبکہ ان چیزوں کا اسے علم ہو، ورنہ اگر علم نہ ہو تو اچھی سے اچھی چیز سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ مثلا انجیکشن کی جو سوئی ہوتی ہے اور ایک کپڑا سینے کی جو سوئی ہوتی ہے، دونوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، دونوں کی نوک بھی ایک ہی طرح کی ہوتی ہے، لیکن دونوں کا استعمال میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بظاہر تو ایک ہی ہے، لیکن انجیکشن دینے کا جسے طریقہ معلوم نہیں کہ یہ سوئی اس کے لیے چلتی ہے اور یہ سوئی کپڑا سلنے کے لیے چلتی ہے، تو وہ استعمال نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے اسی چھری سے، اسی چاقو سے ان انسان کے فائدے کی چیزیں بھی کاٹی جاتی ہے، تربوز کاٹا جاتا ہے اور چیزیں کاٹی جاتی ہے، اور اسی طرح کی چھری سے بیل بھی ذبح کیے جاتے ہیں، انسانوں کو بھی لوگ قتل کرتے ہیں، لیکن دونوں کا مسئلہ بالکل الگ۔ لیکن اس کے لیے شرط ہے علم۔ علم اگر کسی کو ہوگا، معلوم کسی کو ہوگا، اس کا صحیح طریقہ استعمال، تو وہ نقصان سے بچ سکتا ہے، ورنہ اگر اسے علم نہیں ہے تو وہ نقصان سے نہیں بچ سکتا، فائدہ اسے حاصل نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا کہ وہ علم، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام
آدم الاسماء کلھا، لفظی جو ترجمہ ہوگا تمام چیزوں کے نام. ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان چیزوں کو اللہ نے حضرت یہ فرشتوں کے سامنے پیش کیا. ایک طرح سے امتحان کی صورت رکھی گئی کہ فرشتے بھی انسان کی برتری کو، اس کی افضلیت کو، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو قابلیتیں رکھی ہے حضرت آدم کے اندر، حضرت آدم علیہ السلام کی مناسبت سے تمام آدمیوں میں، تو اس کے قائل ہو جائے، ان کو اطمینان حاصل ہو جائے. پھر انہی چیزوں کو، جو چیزوں کے نام یا جو چیزوں کا تعارف حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا تھا، تو فرشتوں کے سامنے اللہ نے وہ چیزیں پیش کی کہ ان چیزوں کی حقیقت بتلاؤ. فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، تم مجھے بتلاؤ، خبر دو ان ناموں کی، ان چیزوں کی، اگر تم سچے ہو. کس معنی میں سچے ہو؟ فرشتوں نے جو اپنا ایک اشکال ظاہر کیا تھا کہ یہ انسان کو فسادی برپا کرے گا، یہ خون خرابہ کرے گا، تو اگر تمہارا یہ خیال اگر ہے سچا، تم سچے ہو تو یہ بتلاؤ. لیکن ظاہر بات ہے فرشتوں کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا، یہ علم کی فرشتوں کو ضرورت ہے بھی نہیں، اس لیے کہ یہ تمام چیزوں کا جو علم تھا وہ زمین کی خلافت سے تعلق رکھتا تھا، اور زمین کی خلافت یہ فرشتوں کے ذمے نہیں کی گئی. فرشتے تو ایک طرح سے اللہ کی مطیع اور فرما بردار مخلوق ہے، ان کو کوئی اپنا ذاتی اختیار نہیں، اور ان کے اندر نافرمانی کرنے کی صلاحیت ہی نہیں. یعنی وہ تخلیقی لحاظ سے بھی سراپا وہ اطاعت اور فرما برداری کا وہ مجسمہ ہے. یعنی ہم یوں کہہ سکتے کہ بے اختیار مخلوق، اختیار انہیں ہے بھی نہیں، اور وہ اللہ کی نافرمانی ایک طرح سے کر بھی نہیں سکتے، ان سے نہیں ہو سکتی. اب یہ جو اہم چیز ہے، اس چیز کو انسان نے پورے طور سے نہیں سمجھا، جس کی وجہ سے بہت ساری آج انسانی زندگی کے حوالے سے، انسان کے تعارف کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں ہیں. یہاں حضرت آدم علیہ السلام کو جس علم کے سکھلانے کی بات کہی گئی کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم دے دیا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت تک جتنی چیزیں انسان کے ذریعے سے وجود میں آئیں گی، یا جو چیزیں انسان ایک طرح سے ایجاد کرے گا، ان تمام ایجادات کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا تھا، اور انہی کی مناسبت سے یہ صلاحیت تمام آدمیوں میں وہ منتقل ہوتے رہیں گی. اس کے لیے ایمان شرط نہیں ہے، اس لیے کہ کافر بھی حضرت آدم علیہ السلام ہی کی اولاد ہے، باغی بھی اللہ کے نافرمانی کی اولاد ہے. تو یہ ان چیزوں کا علم انہیں بھی حاصل رہے گا، اور انہیں بھی حاصل ہے. اور صرف اس علم کی بنیاد پر نہیں ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی کی بشارت، اس کے لیے اور علم کی ضرورت ہے، جس کا تذکرہ اسی رکوع کے آخری آیت میں آئے گا. یہاں پر علم سے مراد وہ پیدائشی علم ہے، وہ فطری علم ہے جو انسان کی دماغی صلاحیت میں، اس کی عقل میں رکھا گیا، اور اس کے لیے مومن ہونا شرط نہیں ہے، اور اس میں انسان کا کوئی بڑا کمال بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے وہ صلاحیت رکھی. اب یہ بات ایک لحاظ سے بہت بڑی ہو گئی، بڑی اس لحاظ سے ہو گئی کہ انسان نے اگر ریل کی ایجاد کی، اس سے مراد یہ علم ہدایت نے، علم ہدایت کا تذکرہ اس رکوع کے اخیر میں آئے گا. ریل کی ایجاد کی تو اس میں انسان کا کوئی بڑا کمال نہیں، اس لیے کہ ریل بنانے کا علم اس کی فطرت میں، اس کے دماغ میں موجود ہے. کمپیوٹر کی اگر اس نے ایجاد کی تو یہ علم حضرت آدم علیہ السلام کی فطرت میں پہلے ہی سے رکھ دیا گیا تھا. اس نے اگر ہوائی جہاز کی ایجاد کی، اس نے اگر ریڈیو کی ایجاد کی، اس نے ٹی وی کی ایجاد کی، اور نہ جانے کتنی چیزوں کی ایجاد آج تک ہوئی اور قیامت تک ہوں گی، تو ان تمام ایجادات میں انسان کا کوئی بڑا کمال نہیں ہے اس کا ذاتی. یہ اسی اللہ کے فرمان کو علامہ آدم الاسماء کلھا، کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے تمام چیزوں کا علم دے دیا. یہ صرف ناموں کی بات نہیں تھی،
کچھ لوگ اس کو ناموں سمجھ کر اس کو کافی سمجھ لیتے ہیں، تو یہ عربی زبان سے ناواقفیت یا قرآن کی زبان سے ناواقفیت۔ ایک مثال کے ذریعے سے اس کو اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ ہٹلر کا نام مجھے معلوم ہے اور بھی بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے، تو کیا ہے صرف نام کی بنیاد پر میرا یہ کہنا صحیح ہو سکتا ہے کہ میں ہٹلر کو جانتا ہوں جبکہ میں نام کو جانتا ہوں اس کے؟ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ہٹلر کو جانتا ہوں؟ نام کی بنیاد پر اس سے جاننے کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا۔ علم بالکل الگ چیز ہے، اس کا تعارف الگ چیز ہے، اور نام جاننا بالکل الگ چیز ہے۔ تو یہاں پر جو بات ہے وہ علامہ آدم الاسماء تمام چیزوں کا تعارف، ان کی خاصیت، ان کا طریقہ استعمال اور ان کا مقصد استعمال، کہ ریل ہو تو کس لیے اور اس کو کیسے استعمال کیا جائے، ہوائی جہاز کس مقصد کے لیے، کمپیوٹر کس مقصد کے لیے، اور کمپیوٹر کے استعمال کا طریقہ پھر کیا ہو، یہ موجود ہے، صرف ناموں کی بات نہیں۔ اور یہ خصوصیت، یہ علم الاشیاء کی جو خصوصیت ہے، چونکہ انسان کو اس دنیا کی یا زمین کی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی مخلوق بنایا، اشرف المخلوقات جسے کہتے ہیں، اس لحاظ سے اس کو علم دیا گیا، ورنہ دوسرے جانوروں کو بھی اور پرندوں کو بھی یہ علم الاشیاء حاصل ہے، ان کی اپنی ضروریات زندگی کا، بلکہ ضروریات زندگی کے علم میں اگر ہم دیکھیں گے تو پرندے اور جانور انسان سے فائق تر ہے، وہ اتنے مجبور نہیں ہیں جتنے انسان مجبور ہے، اس لیے کہ انسانوں کو تو کئی صدیاں طے کرنی پڑے، ہزاروں سال طے کرنے پڑے ہوائی جہاز کی ایجاد کے لیے، ریل کی ایجاد کے لیے، کمپیوٹر کی ایجاد کے لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی فطرت میں صلاحیت موجود تھی، لیکن ہزاروں سال طے کرنے پڑے، عرصہ لگا۔ لیکن جو پرندے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں پیدا کیے گئے، وہ اس وقت سے ہی وہ فضا میں اڑتے تھے، ان کو انتظام نہیں کرنا پڑا۔ انسان کو یہ موٹر سائیکل پر سفر کرنے کے لیے ہزاروں سال کا انتظار کرنا پڑا، ورنہ وہ پیدل سفر کرتا تھا، وہ گدھے پر سفر کرتا تھا، وہ اونٹ پر سفر کرتا تھا، وہ گھوڑے پر سفر کرتا تھا، اس کے علاوہ کوئی تیز رفتار سواری نہیں تھی۔ وہ حضرت سلیمان کو ایک معجزانہ طریقے سے تخت دیا گیا تھا، اور وہ معراج کا واقعہ جو ہوا تو ایک معجزانہ چیز تھی، ورنہ مکہ سے مدینہ آنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 دن لگے ہجرت کے سفر میں۔ تو انسان تو دوسری مخلوقات کے مقابلے میں زیادہ کمزور ہے۔ مکان بنانے کا طریقہ بھی انسان نے بہت بعد میں سیکھا، چڑیوں کو اور پرندوں کو اتنا انتظام نہیں کرنا پڑا، وہ تو پہلے ہی سے ویسے گھونسلے بناتی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے جس طرح سے آج وہ گھونسلے بناتی ہے، کہ ایسا گھونسلہ ماہر انجینئر کو بھی اگر یہ کہا جائے، چیلنج دیا جائے کہ تمہیں تو بہت عقل حاصل ہے، تو یہ جو چڑیا نے گھونسلہ بنایا جو درختوں پر لٹکے رہتے ہیں، اس نے کیا استعمال کیا؟ اس نے اپنی چونچ کا استعمال کیا اور اپنے پنجے کا استعمال کیا، اور جو چیزیں اس نے لائی تو وہ اسی زمین سے، اسی جنگل سے، تو اپنے وسائل کو تم استعمال کر لو اور ویسی بندش کر کے دکھاؤ تو ماہر انجینئر بھی ویسا نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ عقل ان کو کہاں، یہ علم ان کو کہاں سے دیا گیا؟ ان کی فطرت میں ہے۔ تو فطری علم میں تو صرف انسانی کی خصوصیت نہیں ہے، تو اور بھی مخلوقات، یہ چونکہ ضروریات زندگی کا علم تھا، ہوائی جہاز کی ایجاد انسان کے لیے، اور دوسری مخلوقات کو تو پہلے سے چیزیں رکھ دی گئی، اس لیے کہ وہ چیزیں ان کی پیدائش پورے طور سے اس لیے رکھ دی گئی کہ مکلف مخلوق نہیں ہے۔ اب یہ گھونسلے بناتی ہے چڑیا یا پرندے انڈا دینے کے لیے، تو کس نے بتایا ان کو پیٹ میں انڈے پرورش پا رہے ہیں؟ جہاں تک کہ ان کے نسلوں کا تعلق ہے تو بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ماں سے ان کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسا انسان ایک گھر میں رہتے ہیں، اجتماعیت میں رہتے ہیں تو اتنے زیادہ تو نہیں ہے، لیکن اس کی فطرت میں انڈے پیٹ سے نکلنے سے پہلے وہ خود گھونسلہ بنا لیتی ہے، اور چیونٹیاں اپنے دل بناتی ہے اور بے شمار۔ تو یہ اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ ضروریات زندگی کے علم کے اصول میں یہ پرندے بھی اس میں شامل ہے، درندے بھی ہیں، اتنے جانور ہیں
ان تمام جانوروں کو ان کی زندگی گزارنے کا علم اللہ نے ان کی فطرت میں رکھ دیا، ان کی طبیعت میں رکھ دیا۔ تو اسی طرح سے ضروریات زندگی قیامت تک جتنی ہے انسان کے لیے وہ بھی ان کی فطرت میں ہے، لیکن انسانوں کی جو عمر ہے تدریجاً وہ بڑھ رہی ہے۔ پرندوں میں، جانوروں میں یکلخت وہ چیزیں رکھ دی گئی، لیکن انسانوں میں یکلخت نہیں، یہ صلاحیت منتقل ہو رہی ہے، منقسم ہو رہی ہے۔ جیسے جیسے زمانہ بڑھتا ہے، بڑھے گا، تو ویسے ویسے وہ قابلیت وہ منظر عام پر آئے گی، اور ہر چیز کا ایک طرح سے وقت متعین ہے۔ اب اس میں ایک تو دنیا کے نظم کا بھی تعلق ہے کہ جب وہ چیز کے حالات پیدا ہوتے ہیں استعمال کے تو وہ چیز وجود میں آتی ہے، ورنہ جب تک کہ لوگوں کو یہ بجلی کا علم، بجلی کا دریافت حاصل نہیں ہوئی تھی، تو بجلی کی دریافتوں سے پہلے اگر کمپیوٹر بھی بن جاتا، موبائل بھی بن جاتا، تو یہ کیا کام کا تھا؟ اس لیے کہ آج بھی اگر اس کے لائن اگر چلے جائے تو یہ تو ایک بھنگار کی چیز ہے، ایک کوڑے کرکٹ میں پھینکنے والی چیز ہے۔ اس کی اگر چارجنگ نہ ہو، لائن اگر نہ ہو، تو آج بے شمار کام، تو یہ ترتیب کے ذریعے چیزیں وجود میں آ رہی ہے۔ تو وہ علامہ آدم الاسماء، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم دے دیا، علم الاشیاء جسے کہتے ہیں، مومنوں کو بھی اور کافروں کو بھی، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، ہر انسان کو یہ علم حاصل ہے۔ اس لیے جتنے سائنسداں گزرے ہیں، سائنسداں کتابیں پڑھنے سے نہیں بنے، اور اگر کسی سائنسداں کے متعلق اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے کوئی کتاب پڑھ کر یہ ریل کی ایجاد کی، ہوائی جہاز کی اس نے ایجاد ایک کسی کی کتاب پڑھ کر کی، تو وہ نقلی اور جھوٹا سائنسداں شمار ہوں گا۔ پھر وہ سائنسداں مانا جائے گا کہ جس نے وہ کتاب لکھی تھی، وہ مقام اس کو دیا جائے گا۔ اس کے لیے شرط ہے کہ اپنی عقل سے اس نے وہ چیز ایجاد، اور عقل کس نے دی اس کو؟ عقل تو اللہ نے دی ہے، اس کے اندر عقل اللہ نے رکھی ہے، سمجھ اللہ نے رکھی ہے۔ تو سائنسدانوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی ایجاد کے لیے وہ اپنے غور و فکر سے، اپنی عقل سے وہ کسی چیز کی ایجاد کرے، لیکن ان کو بھی کہاں جانا پڑا ایک درجے میں؟ وہ اللہ کی کائنات جو پھیلی ہوئی، اور جو اللہ اس سے پہلے تذکرہ کر دیا گیا کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ ہم نے تمہارے لیے زمین میں جتنی چیزیں تمہارے لیے پیدا کر دی، سب کی سب۔ تو جتنی چیزیں استعمال ہوئی یہ ایجادات میں، وہ چیزیں کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کی، صرف اس کی بندش انسان نے کی، ورنہ کوئی ایک چیز بھی آج تک انسان نہیں بتا سکتا جو دنیا میں نہیں تھی اور اس نے وہاں سے وہ چیز لائی، کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ کوئی سی دنیا میں جو پھیلی ہوئی چیزیں، زمین میں پھیلی ہوئی چیزیں ہیں، زمین کے اندر چیزیں ہیں، انہی کو تلاش کرتا ہے جو اللہ نے پیدا کی، اور پھر اس اللہ کی دی ہوئی عقل کی بنیاد پر وہ کوئی ایک چیز بناتا ہے، عضو بناتا ہے، اور اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ فقال انبئونی باسماء فرشت، ایک طرح سے یہ امتحان بھی تھا فرشتوں کو قائل کرنے کے لیے، اس لیے کہ اس دنیا میں فرشتوں کو اور انسان کا جو تعلق ہے وہ دوستی کا تعلق ہے، وہ دشمنی کا تعلق نہیں ہے۔ دشمنی کا جو تعلق ہے وہ ابلیس کا اور انسان کا۔ فرشتوں کو جب سجدہ کروا دیا گیا تو اب قیام تک کے لیے انسان کے مطیع ہو گئے، وہ فرما بردار ہو گئے، وہ انسانوں کے ساتھ وہ برا نہیں کر سکتے، وہ اتنا ہی کریں گے جتنا اللہ نے ان کو حکم دیا، ورنہ ان کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے انسانوں سے، وہ ابلیس کی ذاتی دشمنی جس کو حکم تھا کہ سجدہ کرے لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اس دنیا میں اصل ہمارا جو مقابلہ ہے وہ فرشتوں سے نہیں ہے، اس دنیا میں انسان کا اصل مقابلہ وہ ابلیس سے ہے، اور اس کی ذریت سے، اس کی اولاد سے ہے۔ اس کے اولاد میں اس کی نسل بھی ہے جن، اور اس کے اولاد میں انسانوں میں سے بھی ہے کچھ جو ایمان والے نہیں ہیں۔ اب وہ شیطان کے ہم مکر و فریب سے اور اس سے ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے ایک دوسرے علم کی ضرورت ہے جس کا تذکرہ اس رکوع کے آخر میں آئے گا، اور وہ بات اب آسان نہیں رہی تھی۔ وہاں فرمایا گیا کہ یہاں سے زمین میں اتر جاؤ، میری جانب سے ہدایت آئیں گی، جو اس ہدایت کی اتباع اور پیروی کرے گا اس پر کوئی ڈر و خوف نہیں ہوگا۔ تب وہ بات کتنی بڑی ہو جاتی ہے، تو میں اپنا احساس ہے کہ جب وہ
درس کی آیت آئیں گی اسی موقع سے ہم اس کو سمجھے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ آج کی آیت میں صرف یہ کہ آج تک جتنی ایجادات ہوگی، قیامت تک جتنی ایجادات ہوں گی کسی بھی نوعیت کی، کسی بھی شعبے کی، تو ان تمام ایجادات کا علم ہزاروں سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا تھا۔ ان کی فطرت میں، ان کی پیدائش میں وہ علم رکھ دیا گیا، اور ان کے ذریعے سے ان کی اولاد میں چونکہ تمام کے تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام ہی کی اولاد ہے، نسل ہے، تو وہ صلاحیت منتقل ہو رہی ہے، تقسیم ہو رہی ہے اپنے حالات کے لحاظ سے تدریجاً۔ اور جہاں تک کہ ضروریات زندگی کے علم کی بات ہے، یہ ضروریات زندگی کا علم ہے، تو اس میں صرف انسان ہی کو کوئی برتری حاصل نہیں ہے، دوسری مخلوقات کو بھی یہ علم ہے، چڑیا کو، درندوں کو، پرندوں کو، دنیا کی تمام مخلوقات، بلکہ انسان سے انہیں زیادہ علم حاصل ہے، ان کی ضرورت کا علم ان کو انسان سے زیادہ حاصل ہے کہ وہ اتنے محتاج نہیں ہیں جتنا انسان محتاج ہوتا ہے۔ انسان کو تو زمین پر چلنے کے لیے 2 سال کا 3 سال کا انتظار کرنا پڑتا ہے، بکری کا بچہ پیدا ہوا 10 منٹ کے بعد وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے ماں کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ اسی طرح سے اور بھی جو دوسری مخلوقات ہیں، تو خلقناکم ضعفا، انسانی کمزور پیدا کیا گیا، دوسری مخلوقات کمزور پیدا نہیں کی گئی۔ اور کیوں کمزور پیدا کیا گیا؟ اس کے پاس وسائل اور ذرائع زیادہ ہیں، اس کو دیگر مخلوقات کے مقابلے میں زیادہ عقل دی گئی، اس لیے اس کو اللہ نے محتاج اور کمزور بھی پیدا کیا۔ دوسری مخلوقات ان کے پاس ذرائع اور وسائل اتنے نہیں ہیں، عقل ان کو اتنی نہیں ہے جتنی انسان کو ہے، اس لیے ان کو اللہ نے مجبور بھی نہیں رکھا، بے بس بھی نہیں رکھا، پیدائش کے ساتھ ہی ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام بہت ساری چیزوں سے بے نیاز کر دیا، اور جن چیزوں کی ضرورت تھی ان کی فطرت میں وہ چیزیں رکھ دی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی خصوصیت جو تمام انسانوں میں رکھی گئی، اس کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کا سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک۔